السلام علیکم کلاس 7، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو آپ کو ویڈیو بھجوائی تھی، اس ویڈیو میں میں نے آپ کو نعت کی جو ہے تو وضاحت کر کے دی تھی، اور ساتھ میں ہم نے اس کے الفاظ معنی اور کوشچن آنسر جو ہے وہ اپنی کاپی میں لکھے تھے۔ آج کا جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے نظم کی نعت جو ہے، نظم نعت جو ہے ہمارے پاس، اس کی ہم نے تشریحات کرنی ہے اور الفاظ جملے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن بچوں نے نوٹس اسکول سے نہیں لیے وہ اسکول وزٹ کریں اور اسکول سے نوٹس لے لیں، اور نوٹس سے دیکھ کے آپ نے اپنا کام نیٹ اینڈ کلین کاپی میں اتارنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سوال دینا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس، دیے گئے الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ تو آپ نے پہلا جملوں کے لیے کالم ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کاپی میں۔ اس کے بعد آپ نے پہلا لفظ ہے آپ کے پاس شہدہ کہتے ہیں عاشق کو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہدہ ہوں۔ نمبر 2 ہے آپ کے پاس نقش کف پا کہتے ہیں قدموں کے نشان کو۔ نمبر 3 ہے دستگیری کہا جاتا ہے مدد کرنے کو یا رہنمائی کرنے کو۔ نمبر 4 ہے یثرب، جو کہ مدینہ کا پرانا نام ہے۔ نمبر 5 ہے ظلمات فروش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر تمام ظلمات فروشوں کو شکست دے دی۔ ظلمات فروش ہم یہاں پر کافروں کو لے رہے ہیں، اس کا اپنا ورڈ ٹو ورڈ میننگ اس کا بنتا ہے اندھیرا بیچنے والا، لیکن ہم یہاں سے اس سے مراد لیں گے کافر۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پیج پر تشریحات کی ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے نیکسٹ پیج پر تشریحات کی ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پہلا شعر لکھنا ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے ہی شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ آپ نے بلو مارکر سے تشریحات کی ہیڈنگ دینی ہے، اور پہلا شعر جو ہے وہ بھی آپ نے بلو مارکر سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مارکر سے ہی نظم کا نام، شاعر کا نام اور تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے بچے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے تو بلو انک والے پین سے تشریح جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، آپ کے پاس نوٹس میں ہوگی، نوٹس سے دیکھ کے آپ نے اس تشریح کو اپنی کاپی میں نیٹ اینڈ کلین اتارنا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے آپ کے پاس، پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ قد تو یہ ہے تیرا کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے دو مارکر سے نعت کی، شاعر کے نام کی اور تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اور پھر بلو انک والے پین سے آپ نے تشریح کو کاپی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس شعر نمبر 3، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی آپ نے تشریح لکھنی ہے، اسی طرح سے آپ نے نظم کا نام، شاعر کا نام اور تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے تشریح کو کاپی میں پیارا پیارا لکھنا ہے۔ پھر آپ کے پاس اگلا شعر ہے شعر نمبر 4، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، ٹھیک ہے بچے۔ اس کی بھی آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ اس کے بعد 5واں شعر ہے آپ کے پاس، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ اس کی بھی آپ نے اسی طرح سے نظم کی ہیڈنگ دینی ہے، شاعر کے نام کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تشریح کو انک والے پین سے لکھنا ہے۔ آخری شعر ہے آپ کے پاس، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ اس میں بھی آپ نے شاعر کا نام، نظم کا نام اور تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وضاحت میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں کر چکی تھی، امید ہے آپ کو اس میں رائٹنگ سمجھ آ رہی ہوگی بچے۔ یہاں پر کچھ الفاظ میں کہیں پر ٹائپنگ مسٹیک ہے، آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ دیکھ کر لکھنا ہے۔ جس کے شعر نمبر 6 میں آپ کے پاس فلسطین میں جو ہے تو کی جگہ تے لکھا ہوا ہے، تو ٹائپنگ مسٹیک کے نیچے والا لفظ جو ہے وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ کر یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو کام سمجھ آیا ہوگا۔ اپنے کام کو بہت پیارا پیارا صفائی کے ساتھ لکھنا ہے، پراپر مارجن لائن، اینڈنگ لائن کے ساتھ، ڈیٹ لکھنی ہے آپ نے اسی طرح سے، جو آپ کو جس ڈیٹ پر کام سینڈ کیا جا رہا ہے اس ڈیٹ پر آپ نے وہ ڈیٹ لکھنی ہے، مارجن لائن لگانی ہے، اینڈنگ لائن لگانی ہے، کام کو بہت پیارا پیارا خوبصورتی کے ساتھ لکھنا ہے۔ امید ہے کام سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔